السلام علیکم، میں ہوں نثار ساجد اور آج ہم بات کرنے والے ہیں ڈر کو کس طرح ختم کیا جائے اور ڈر دراصل ہے کیا چیز۔ ڈر کی ایک پہلی لیئر ہے جو کہ کہا جاتا ہے کہ کسی کو گہرائی کا ڈر ہوتا ہے، کسی کو اونچائی کا ڈر ہوتا ہے، کسی کو لوگوں کا سامنا کرنے کا ڈر ہوتا ہے، کوئی جو ہے وہ کسی بھی طرح کی لوگوں کی نظروں کا بوجھ نہیں اٹھا سکتا، اسے یہ ڈر ہوتا ہے۔ اس طرح کے جو ڈر ہیں، میں اس سے ذرا ڈیپ جو لیئر ہے ڈر کی، میں اس میں جا کے بات کروں گا۔ تو ڈر کیا ہے؟ ڈر دراصل ایک ایسی علمی ایکسیس کا نام ہے جس کو میرا ذہن اٹھا نہیں سکتا۔ ڈر ایک ایسی علمی ایکسیس کا نام ہے یا میرے ذہن کے اندر کوئی ایسی انفارمیشن آ گئی ہے جس کو میرا ذہن جو ہے وہ قابو نہیں کر سکتا، تو اس سے انسان کے اندر جو کیفیت پیدا ہوگی وہ ڈر ہوگا۔ کس طرح کہ علم میں یہ ایک خوبی بھی ہے اور خامی بھی ہے کہ یہ کسی بھی عمل سے پہلے اس کے مثبت اور منفی نتائج سے آگاہ کر دیتا ہے۔ تو جب انسان ان نتائج پر سوچ رہا ہوتا ہے تو جو منفی نتائج ہوتے ہیں وہ آ کر میرے ذہن کو گرپ میں لے لیتے ہیں۔ انسان جو ہے ان کو جب تک ٹیکل کرنا نہیں سیکھے گا، ان کو ہینڈل کرنا نہیں سیکھے گا، تو انسان کو وہ عمل کرتے ہوئے جو ہے وہ ڈر کا سامنا رہے گا، کیونکہ وہ اس کے ایک ایسے نتیجے کو جانتا ہے جس کو وہ حل نہیں کر سکتا، یا ایسے سمجھ لیں کوئی ایسی انفارمیشن جس سے میرا ذہن چھوٹا ہو، تو کیا ہوگا کہ میں اس عمل میں بھی مفلوج ہو جاؤں گا۔ عمل کو شروع کرنے سے پہلے جو ہے وہ میرا ذہن جو ہے وہ اس کے سامنے جانے سے گھبرانے لگ جائے گا۔ تو اس کا حل کیا ہے؟ اس کے دو حل ہیں۔ یا تو انسان اس طرح کی ہر انفارمیشن کو اوائڈ کرے جو کہ اس کے کسی بھی عمل کا ایک ممکنہ نتیجہ ہو سکتی ہے، تو یہ والا جو حل ہے یہ ہمیں جاہل رکھے گا۔ یعنی وہ شخص جو جاہل ہو، جو نہ جانتا ہو، اس میں ڈر نہیں ہوتا۔ جیسے ہم دیکھتے ہیں وہ لوگ جن میں میچورٹی نہیں آئی، وہ روڈ پر ون ویلنگ کر رہے ہوتے ہیں اور انہیں کوئی ڈر نہیں ہوتا، کیونکہ وہ کبھی یہ سوچتے ہی نہیں ہیں کہ اگر میں گر گیا تو میری زندگی کیسی ہوگی، مجھے کیا چوٹیں لگیں گی، میرے گھر والوں پر کیا گزرے گی۔ انہیں اس بات سے کوئی لینا دینا نہیں ہے۔ یا ہم دیکھتے ہیں کہ ہمارے گھروں میں بچے ہیں، اس نے چھری اٹھا لیا ہے اور اسے منہ میں ڈالنے کی کوشش کر رہا ہے، یا کہیں پر بجلی کے جو ہے نا وہ سوئچ میں انگلی ڈالنے کی کوشش کر رہا ہے، تو اسے کیونکہ پتہ ہی نہیں ہے بجلی کیا ہے، تو اس لیے اس کے اندر ڈر نہیں۔ یا پھر وہ شخص جو کہ بجلی کے معاملے میں بڑا ایکسپرٹ ہے، وہ نہیں ڈرے گا، کیونکہ وہ جانتا ہے کہ اس نے پلاسٹک شوز پہنے ہوئے ہیں وغیرہ وغیرہ، اس طرح کی اس کے پاس اگر انفارمیشن ہے تو اسے ڈر نہیں لگے گا۔ تو پہلا جو ڈر کا کہ معاملہ ہے، اس میں یا تو ہم ایسی انفارمیشن کو نظر انداز کر دیں جس کا بوجھ ہمارا ذہن نہیں اٹھا سکتا، یا پھر ہم اس آنے والے ممکنہ مسئلے کی کوئی نہ کوئی جو ہے وہ سولوشن کی کوئی اسٹریٹجی بنا کر بیٹھے ہوئے ہوں۔ ڈر وہاں پر لگتا ہے، دوسری جو ڈر کی سٹیج ہے، جہاں پر ہم کسی بھی سچویشن کے لیے تیار نہیں ہیں۔ جیسے ایک وقت تھا کہ مجھے مرنے سے ڈر لگتا تھا۔ میں یہ سوچتا تھا زندگی میں نے بہت ساری بے شمار غلطیاں کی ہیں، لا تعداد لوگوں کا دل دکھایا ہے، بے ایمانیاں کی ہیں، وہ جو ساری بشری کمزوریاں ہیں، میں سوچتا تھا کہ میں جو ہے وہ خدا کی ناراضگی جو ہے وہ لے چکا ہوں، تو ایک وقت آئے گا کہ میں جناب مجھے وہ دوزخ میں جو ہے وہ جلایا جائے گا۔ لیکن پھر میرے پاس ایک ایسی معلومات آئی جس نے مجھے میرے اس عمل کے ممکنہ نتیجے سے آزادی دلا دی۔
اگر اسے میں میاں محمد بخش کی زبانی کہوں تو وہ کہتے ہیں، لوکاں مینوں آن ڈرایا رات قبر دی کالی، پھر میں سنیا اوتھے آنا جندے موڈھے کملی کالی۔ یعنی کہ میں ایک ایسی سچویشن میں ہوں جہاں پر میرے پاس ایک بڑا سولوشن موجود ہے۔ میں جانتا تو ہوں کہ میں نے جو کر لیا ہے اس کا یہ رزلٹ نکلنے والا ہے، لیکن میں پھر یہ جان گیا ہوں کہ میرے پاس وہاں پر ایک ایگزٹ پوائنٹ بھی ہے۔ تو جہاں سے جس سچویشنل جو ہے وہ ایشو سے میرے پاس کوئی نکلنے کا دروازہ موجود ہو، وہاں پر میرے اندر ڈر ختم ہو جائے گا، اور ہر وہ سچویشن جس میں میرے پاس کوئی تیاری کا کوئی جو ہے نا وہ نعم البدل نہیں ہے یا تیاری نہیں، جیسے اگر کوئی اسٹوڈنٹ ہے تو اس نے صحیح طرح اسٹڈی نہیں کی، اس نے اپنی کتابوں کو پڑھا نہیں ہے، اپنے ٹیچرز کا دیا ہوا جو ہے وہ کام نہیں کیا، تو اسے جس دن امتحان کی ڈیٹ پتہ چلے گی اس کے اندر ڈر شروع ہو جائے گا۔ یعنی ہم اس شے سے ڈرتے ہیں جس کے لیے ہم پریپیئر نہیں ہوتے۔ تو جو شخص خود کو ویل پریپیئر کر لے یا پھر کسی اور اس طرح کے سولوشن میں چلا جائے جو اس کی تیاری کا نعم البدل بن جائے، تو وہ شخص ڈر سے نجات حاصل کر سکتا ہے۔ ڈر کی جو اگلی شکل ہے، میری زندگی میں کوئی ایسا ایفیکٹ جس کا کوز میں نہ سمجھ سکوں تو میں ڈر جاؤں گا۔ یہ ہمارے دیہاتوں کی یا شہروں کی عورتوں میں یہ ایشو زیادہ ہوتا ہے کہ بالفرض میں نے دیکھا کہ میرے نا کوٹ پر خون کے 3-4 چھینٹے ہیں، اگر میں یہ نہ جان پاؤں کہ یہ خون کہاں سے آیا ہے تو میں ڈر جاؤں گا۔ میں نے بچپن میں کہیں سنا ہوا ہے کہ جی جادو ٹونا ہوتا ہے، تو میرا ذہن فوراً ادھر چلا جائے گا۔ یا میں رات کے وقت کہیں پر جو ہے وہ جا رہا ہوں اور کہیں سے کوئی آواز آئے اور میں یہ نہ جان سکوں کہ وہ آواز کہاں سے آ رہی ہے، تو پھر کیا ہوگا کہ میں ڈر جاؤں گا۔ یعنی کہ اجنبیت، بے خبری کسی شے کی، وہ میرے اندر ڈر پیدا کرتی ہے۔ جیسے ایک واقعہ ہے، بچپن میں سنا تھا کہ ایک شخص نے اپنے دوستوں کے ساتھ ایک شرط لگا لی۔ شرط یہ تھی کہ اس نے قبرستان میں جا کر نا ایک مخصوص جگہ پر ایک نا جو ہے وہ ڈنڈا جو ہے وہ زمین میں گاڑ کے آنا ہے۔ شرط لگ گئی جی۔ وہ شخص چلا گیا، اسے کوئی ڈر نہیں تھا، اس نے وہاں پر ایک چھوٹا سا گڑھا کھودا، اس میں وہ ڈنڈا لگایا، پھر اس میں مٹی بھری، لیکن جب وہ اٹھنے لگا تو پتہ نہیں کیا ہوا، وہ ڈر کے مر گیا۔ وہ بعد میں ریسرچ سے پتہ چلا، تحقیق کرنے سے پتہ چلا کہ اس کی جو چادر تھی، وہ جو اس نے گڑھے میں زمین دبائی تھی، وہ بھی اس میں دب گئی تھی۔ تو جب وہ اٹھا تو وہ یہ سمجھ نہیں پایا کہ اس کی چادر کیوں کھینچی جا رہی۔ تو اس نے سوچا کہ قبرستان ہے تو شاید مجھے کسی جن نے، کسی بلا نے پیچھے سے پکڑ لیا ہے۔ تو اس ایفیکٹ کی وہ وجہ سمجھ جاتا تو وہ کبھی بھی ڈر میں مبتلا نہ ہوتا۔ تو ہم وہاں پر ڈرتے ہیں جہاں پر ہمارا نالج ادھورا رہ جاتا ہے۔ پہلے کیا تھا کہ ہم ایسی چیزوں سے جس کی نالج کی جو ہے نا وہ ایک وزن جو ہے نا وہ ہمارا ذہن نہ اٹھا سکے، یہ ایک ایسی سٹیج ہے جس میں ہمارے پاس کوئی ایسی انفارمیشن آ جائے جس کی کوز ہم نہ سمجھ سکیں تو وہاں پر ہم ڈر جاتے ہیں۔ اب اس اجنبیت کے اس فینومنا سے جو ہارر موویز ہیں وہ بڑا کام لیتی ہیں کہ اس میں کیا ہوتا ہے کہ کوئی بھی ڈریکولا ہے، کوئی چڑیل ہے، کوئی بھی اسی قسم کی کوئی چیز ہے، تو وہ اسے کبھی بھی پورا سامنا نہیں لے آتے۔ وہ ہمارا پورا جو ہے نا وہ سامنا کبھی نہیں کرتی۔ وہ کبھی اس کا کان دکھا دیں گے، کبھی اس کا پاؤں دکھا دیں گے، کیونکہ اگر میں نے اس کو پورا دیکھ لیا تو میرے اندر ڈر کا جو ہے نا وہ سٹیٹ وہ پیدا ہونا بند ہو جائے گی۔ جس شے کو میں پورا جان لوں، ایفیکٹ سے کوز تک مجھے سمجھ آ جائے،
میں اس چیز سے کبھی بھی ڈر نہیں سکتا۔ اس کے آگے ڈر کی ایک شکل ہے، ایک ایسا انکشاف جو میری جرت سے مطلب کہ نا انتہائی ہیوی ہو، چھوٹا ذہن ہو، مطلب کہ ایسے سمجھ لیں انفارمیشن بڑی ہو اور میرا ذہن جو ہے اسے قبول کرنے کی سکت نہ رکھتا ہو، یا پھر کوئی ایسی انفارمیشن جس کے میرے پاس پہلے سے کچھ اور معنی بھی ہیں، تو اس سے میں ڈر جاتا ہوں۔ کیسے؟ اس کے لیے ہم ایک کہانی لے لیتے ہیں۔ ایک بار ایسا ہوا کہ کچھ خانہ بدوش سفر کر رہے تھے اور انہوں نے ایک جگہ پانی اور اپنے جانوروں کے لیے مطلوبہ گھاس وغیرہ دیکھی، تو انہوں نے سوچا کہ ہمیں یہاں پر کچھ دیر پڑاؤ ڈالنا چاہیے۔ تو انہوں نے وہاں پر اپنی جھونپڑیاں وغیرہ لگانی تھی، خیمے وغیرہ لگانے تھے۔ تو ہوا کیا کہ ایک نوجوان جو تھا وہ نا اپنی جھونپڑی میں وہ رسیاں باندھ کے تو اس میں نا مختلف تختے سیٹ کر رہا تھا کہ وہ ایک گرہ لگاتا، ایک تختہ لگا کے پھر آگے لگاتا، جسے جو ہے نا وہ آگے وہ باندھتا آیا۔ تو اس طرح نا تقریباً نا اندھیرا ہو چکا تھا۔ تو جب اس نے آخری گرہ لگائی تو اس کی ایک انگلی پر اسے لگا جیسے کانٹا چبھا ہے۔ تو اب کیونکہ اس کے پاس یہ ایک عام سی بات تھی کہ اس طرح کا کام کرتے ہوئے کوئی کانٹا، کوئی اس طرح کی چیز تو چبھ سکتی ہے، تو اس نے اسے ایک لائٹ سی بات لی اور گرہ لگائی اور اتر گیا۔ وہ وہاں پر تقریباً 15-20 دن رہتے رہے، پھر وہ پانی بھی ختم ہو گیا، وہ جو گھاس وغیرہ تھی جانوروں کے لیے وہ بھی ختم ہو گئی۔ تو انہوں نے یہ فیصلہ کیا کہ ہمیں اب یہ جگہ چھوڑ کر کہیں اور منتقل ہو جانا چاہیے۔ تو اب طریقہ یہ تھا کہ جہاں پر اس نے اپنی جھونپڑی کے تختے باندھتے ہوئے گرہ لگائی تھی، وہ اس گرہ کو جا کے کھولے گا اور اسی طرح وہ سارے تختے کھول لے گا۔ جب وہ پہنچا اور اس نے دیکھا کہ جہاں پر اس نے آخری گرہ لگائی تو اس گرہ کے اندر ایک سانپ بندھا ہوا تھا اور وہ مر چکا تھا۔ تو فوراً اس کے ذہن میں آیا کہ وہ اس شام جب اندھیرے میں میری سنگلی پر جو ہے وہ ایک کانٹا لگا تھا، وہ کانٹا نہیں تھا بلکہ اس سانپ نے مجھے ڈسا تھا۔ وہ جیسے ہی یہ انکشاف آیا تو اس کا جو مطلب کہ بلڈ پریشر تھا وہ ڈاؤن ہوا اور وہ بے ہوش ہوا، گرا اور وہ ڈر سے مر گیا۔ تو ایسی انفارمیشن جو میرے لیے اتنی مطلب کہ شاکنگ ہو کہ جس کا سامنا میری موجودہ شخصیت نہیں کر سکتی، میں اس کے جو ہے نا دباؤ کے اندر، ڈر کیا ہوتا ہے؟ ڈر ہوتا ہے میری سائیکی کا کسی سچویشن کے دباؤ میں آ جانا، کسی سچویشن کے نیچے دب جانا، کسی سچویشن کی گرفت میں آ جانا، یا کسی انفارمیشن سے جو ہے اس کے ممکنہ نتائج سے گھبرا جانا۔ یہ ڈر کی 4-5 شکلیں۔ اب ان سب کا حل کیا ہے؟ میرا جو ہے نا اپنی کانشسنس میں بہت بلند ہونا، بہت مضبوط ہونا اور بڑی پختگی کے ساتھ چیزوں کو سمجھ کر کسی بھی طرح کے جو ہے وہ میرے نفسیاتی تبدیلی پر مجھے خود کو ڈیزائن کرنا، کہ میرے پاس اگر کوئی انفارمیشن آتی ہے تو میرا جو ذہن ہے وہ اس کی مکمل چھان پھٹک کرتا ہے، وہ اس کا مکمل جائزہ لیتا ہے اور پھر اس سے کوئی نہ کوئی فیلنگ جنریٹ کرتا ہے۔ وہ ذہن کمزور ہوتا ہے جو کسی شے کا پورا جائزہ لیے بغیر فیلنگ کا دروازہ کھول دیتا ہے یا ایموشن کا دروازہ کھول دیتا ہے۔ تو ہمیں ان سب ڈر کا علاج کرنا ہے اپنی کسی نہ کسی جو ہے نا وہ شعوری کنسٹرکشن کے ساتھ، اپنی شعوری بلندی اور شعوری پختگی کے ساتھ۔ اب ڈر کی ایک اور شکل ہے، وہ ہے کسی ایسی سچویشن جس سے میرا ایکسپیرینس اٹیچ نہیں ہے۔ ہم ان چیزوں سے عام طور پر ڈرتے رہتے ہیں جن میں سے ہم گزرے نہیں ہوتے۔ بہت سے ایسے ڈر ہیں جن کا صرف سامنا کر لیا جائے تو وہ ختم ہو جائیں گے۔ وہ استاد محترم کاشف شہزاد صاحب نے ایک شعر سنایا تھا کہ اب مجھے کوئی ہرا نہیں سکتا، اب مجھے کوئی ہرا نہیں سکتا، تو میرا آخری ڈر تھا۔ یعنی اگر میں مکمل بھیگا ہوا ہوں تو مجھے باہر بارش کا کوئی ڈر نہیں ہوگا۔
اگر میں بہت غریب ہوں تو مجھے غریب ہونے کا ڈر نہیں ہوگا، اگر میں بہت بدنام ہوں تو مجھے بدنام ہونے کا ڈر نہیں ہوگا، اگر میں ناکام ہوں تو مجھے ناکام ہونے کا ڈر نہیں ہوگا، اگر میں تنہا ہوں تو مجھے تنہا ہونے کا ڈر نہیں ہوگا۔ تو ہم جن چیزوں کو ایکسپیرینس کر لیتے ہیں ہم ان چیزوں سے ڈرنا چھوڑ دیتے ہیں۔ یعنی آپ کو جس شے سے ڈر لگتا ہے آپ اس کا ہلکا ہلکا ایکسپیرینس کرنا شروع کر دیں۔ آپ کو گم ہو جانے کا ڈر لگتا ہے، آپ ایک دو بار گم ہو جائیں گے تو آپ کو پتہ چل جائے گا کہ ایسا ہوتا کچھ نہیں ہے۔ کسی سچویشن اور میرے ذہن کے فاصلے کے درمیانی جو فاصلہ ہے، کسی سچویشن اور میری شخصیت کے درمیان جو فاصلہ ہے اس فاصلے کا نام ڈر ہے۔ تو میں جب تک یہ فاصلہ رکھوں گا، جیسے سردیوں میں ہوتا ہے نا، نہانے سے پہلے بڑا جو ہے نا وہ سردی کا ڈر لگ رہا ہوتا ہے، تو جب جسم اور پانی کا فاصلہ ختم ہو جاتا ہے تو ڈر بھی ختم ہو جاتا ہے۔ تو جس بھی چیز سے آپ کو ڈر لگتا ہے اس کو ایکسپیرینس کریں، پھر وہ آپ کا ڈر نہیں رہے گی بلکہ وہ آپ کا ایڈونچر بن جائے گی۔ ایون خطرناک کام بھی ہو تو اگر آپ اس کو ایکسپیرینس کر لیتے ہیں تو وہ اب میرا فیئر نہیں رہا بلکہ اب وہ میرا ایڈونچر بن چکا ہے۔ اسے اب دوبارہ جو ہے وہ کر کے مجھے نا ایک سکون، ایک سرور، ایک مزہ آئے گا۔ تو چیزوں کو نا ڈر کو ختم کرنا ہے تو ان کو ریپیٹ کیا کریں۔ کچھ ماہرین کہتے ہیں روزانہ ہمیں ایک ایسا کام لازمی کرنا چاہیے جو کرنے سے ہمیں ڈر لگتا ہے، لیکن یہ یاد رکھیں ناجائز چیز کا ڈر ہونا اچھی بات ہے۔ یہ بڑی کہ باریک سی لائن ہے۔ ایسا نہیں ہے کہ ہمیں ہر وہ کام کرنا ہے جس سے ہمیں ڈر لگتا ہے، ناجائز کام سے ڈرتے رہنا اچھا ہے، کسی غیر دینی کام سے ڈرتے رہنا اچھا ہے۔ یہ ایسا ڈر ہے جو قوت بنتا ہے۔ جو یہ باقی ڈر ہیں وہ ہمیں کمزور کرتے ہیں، لیکن ناجائز چیزوں کے ڈر ہماری قوت بنتے ہیں۔ اللہ کی ناراضگی کا ڈر، بلکہ اصل لفظ ہوتا ہے ناراضی، سوری میں نے لفظ بھی غلط بولا، اللہ تعالیٰ کی ناراضی کا جو ڈر ہے وہ میری قوت بنے گا، اس سے مجھے ہمیشہ ڈرتے رہنا چاہیے۔ اور دوزخ کیا ہے؟ دوزخ اللہ تعالیٰ کی ناراضگی کے علاقے کا نام ہے، اور جنت کیا ہے؟ اللہ تعالیٰ کی خوشنودی کے علاقے کا نام جو ہے وہ جنت ہے۔ تو میں اگر دوزخ سے ڈرتا ہوں تو دراصل میں اللہ کی ناراضی سے ڈرتا ہوں۔ تو ہمیں ایسے ڈر پالتے رہنا چاہیے، یہ جتنے بڑھتے جائیں گے ہماری شخصیت اتنی معتبر، اتنی سنجیدہ اور اتنی پختہ اور اتنی جو ہے نا وہ سنوری ہوئی ہو جائے گی۔ اور اگر ہم اس دنیا کے جو ایسے ڈر ہیں جو کہ نہیں ہونے چاہیے ہم ان کو ایکسپیرینس کرتے جائیں گے، ہم ان کو جو ہے نا مختلف طرح سے اچیو کرتے جائیں گے، ہم اپنے آپ کو اتنا بلند کرتے جائیں گے کہ جن سچویشنز سے ڈر لگتا ہے وہ ہم سے چھوٹی ہو جائیں گی۔ دعاؤں میں یاد رکھیے گا۔ اللہ آپ سب کو کامیابیوں سے نوازے۔ اللہ حافظ۔